تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے مروزی نہ صاحب کشا۔ آپ کو پتا پاکستان میں قرآن پاک کو علماء کرام خود منہ سے بول رہے ہیں کہ سکون کی کتاب ہے، نیند آ جائے گی، سونے کے استعمال کے، سونے کی دوائی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو سکون آتا ہے، نیند آتی ہے، ورنہ دنیا کے غم سونے نہیں دیتے، اینزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں۔ اور وہ آج نے پتا کیا پڑھے ہوتے ہیں سورہ انفال کی کہ جنگ کے دوران کیا واقعات ہوں گے، آپ نے مال غنیمت کیسے، آپ پڑھ کے اس کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھے نا، وہ نیند کے لیے پڑھا۔ قرآن پاک نیند کی دوائی نہیں ہے، ہدایت کی دوائی ہے۔ صحابہ کو عربی اور اس نفسیات کا پتہ تھا کہ جس نفسیات کے بیچ میں قرآن اترا تھا نا، وہی ان لوگوں کی نفسیات ہی تھی نا، بیچ میں قرآن پاک اترا تھا، پوری طریقے سے سمجھ آ گیا تھا۔ اگر ایک آدمی عربی زبان کا ادب اور اس کا ذوق رکھتا ہو اور وہ قرآن کو پڑھے تو فی الواقع اس کی روح رقص کرنے لگتی ہے قرآن، کیونکہ اس کے اندر اس بلا کی تاثیر ہے، اس قدر زبردست کشش ہے اور اتنی پرزور اس کے اندر اسپرٹ بھری ہوئی ہے کہ آدمی کے لیے بعض اوقات ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا تو وہ رو پڑے اور یا وہ سچ پڑے۔ اب جن قوموں کے پاس خدا کا کلام محفوظ نہیں ہے اور صرف ان کے ترجمے محفوظ ہیں، وہ حقیقت میں ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ اور جس قوم کے پاس خدا کا کلام موجود ہے اور اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اصل الفاظ میں موجود ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کو مرتب کروایا تھا، اس سے زیادہ بدقسمت پھر کوئی قوم نہیں ہے جو اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتی، خود اس کتاب سے کوئی سبق نہیں لیتی اور دنیا تک اس کتاب کے نور کو پہنچانے کی کوشش نہیں کرتی۔ جتنے بدقسمت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل کتاب الہی کو کھو دیا اور صرف ترجمے ان کے پاس رہ گئے، اس سے زیادہ بدقسمت وہ لوگ ہیں جن کے پاس اصل کتاب موجود ہے، وہ اس سے استفادہ نہیں کرتے اور دنیا تک اس کے نور کو پہنچاتے۔ ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ خود اس کتاب کو سمجھیں، اس کتاب سے اپنی زندگی پر اس کا اثر پوری طرح سے قبول کریں، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی اٹھا لیں، اس کی روح کو اور اس کی اسپرٹ کو اپنے اندر جذب کریں اور اس کے بعد ساری دنیا تک اس کو پہنچائیں۔ یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم مغربی دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ صرف اس وجہ سے بہک رہے ہیں کہ ان کو حقیقی روشنی نہیں مل رہی۔ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ سخت ترین آیت اب آ گئی، تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرایا ہے کہ قرآن کو جھٹلا رہے ہو۔ آپ کہیں گے یہ تو ہماری بات نہیں ہے، ہم نے تو جھٹلایا نہیں، قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، چومتے بھی ہیں اسے، اس کو بڑے اچھے جزدان میں رکھتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں، گر جائے تو پھر یہ کہ اس کا صدقہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم نے جھٹلایا تو نہیں۔ لیکن اصل میں ایک جھٹلانا ہے زبان سے، تکذیب قولی، ایک جھٹلانا ہے تکذیب فعلی یا تکذیب حالی۔ اگر آپ اسے پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بنایا تو جھٹلا رہے ہیں آپ اس کو۔ اور یہ بھی کہیں آپ یہ کہہ دیں یہ اپنی طرف سے اتنی سخت بات کہہ رہا ہے، قرآن مجید سے دلیل دیتا ہوں، سورہ جمعہ کی آیت تو یاد ہوگی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ جو حامل تورات بنائے گئے تھے ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ذمہ داری ادا نہیں کی، کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ گدھے کے اوپر پیٹھ باندھ کے ایک گٹھڑی باندھ کر رکھ دیجیے سائنس کی کتابوں کی، آئنسٹائن کی تصنیف کی یا مکالمات فلاطون، اس سے گدھے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ گدھا تو گدھا ہی رہے گا۔ کتابیں ہم نے لاد دی ہیں، اس پر فلسفے کی اور سائنس کی اور منطق کی اور ہدایت کی۔ تو یہ مثال ہے، اب دو نوٹ کیجئے، یہ مثال ہے کس کی؟ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ کیا یہودیوں نے تورات کو کبھی جھٹلایا؟ نہیں، مانتے رہے یہ خدا کی کتاب ہے، آج بھی مانتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں۔ تو تورات کو جھٹلایا اس معنی میں نہیں کہ انہوں نے یہ کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جھٹلایا عمل سے، جب اس پر عمل نہیں کیا تو جھٹلایا۔ یہ ہے وہ تکذیب فعلی، تکذیب حالی جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ سارا جڑا سارے تے وبال آیا اور اسی تباہ ہویا نا، یہ صرف اس طرح یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں ہر مولوی نے اپنے کو کئی گلاں کر لیا، اس نے قرآن چھڈ دتا جڑی اللہ دی اصل کتاب، لا انسان راہ پہ ہمیں آخری اخبار آندا رب نے لوں بعد دنیا دے پیغام بھیجنے بند کر کہ میں کچھ تانوں جو کہنا دینا آخر تے کہہ دتا حامل رحمت اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ گئے خدا دی آخری کتاب۔ عالمہ نے کی کیتا؟ ممبر سے بہ گئے، واعظاں دستاں سنو افسانہ بن کہانیاں سنا رہا ہے۔ صوفی کا کیا ہے؟ صوفی ہے پشمینہ پوش و حال مست، انہوں دا لباس پہن لیا صوفی نے تے مست ہو گیا حال، اب شراب ہے نغمہ قوال سجنا ہے، انہاں قوالیاں کیتیاں، انہوں حال چڑھ گئے۔ جدوں اسلام زندہ سی اور مسلمان دنیا ترقی کر رہے، صرف قرآن آندا، کوئی اور کتاب نہیں سی، انہوں پڑھ دے سی، انہوں سن دے۔
مگر سنتے جدو سی اسے جویں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. پاویں امام راضی دی تفسیراں پڑھ پاویں کشاف پڑھ بخشی بڑی اونچیاں تفسیراں آندا انہاں نے کچھ نہیں کر بنی. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے دے، سیدھے راہ کی رہنمائی کر. دعا یہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کے دعا کے نتیجے میں نے یہ کتاب تمہیں دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تمہیں ہدایت چاہیے، تمہارے دل میں طلب پیدا ہو گئی ہے، تو یہ جو کتاب وہ ہدایت ہے جو ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری رہنمائی کے لیے. یہ اللہ نے ہماری اس دعا کے نتیجے میں یہ کتاب دی ہے، لیکن دعا ہدایت کے لیے مانگتے ہیں، پڑھتے صرف ثواب کے لیے. حالانکہ اس کتاب میں کہیں ایک بار بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ ثواب کے لیے ہے، ایک بار بھی کہیں نہیں لکھا. اور اس کے صفحے صفحے پر رکھا ہوا ہے کہ یہ ہدایت دینے آئی ہے، زندوں کو رہنمائی دینے آئی. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر نازل کی گئی ہے، اور ہدایت بھی ایسی جو ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے. بینات من الھدی والفرقان، جو حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دینے والی. یہ اللہ فرما رہا ہے جس نے اپنا کلام نازل کیا. لیکن ہم دعا وہ کرتے ہیں لیکن پڑھتے صرف برکت کے بغیر سوچے سمجھے. اللہ تعالیٰ اسی بندے کو وعدے سنا رہے ہیں کہ اٹھ کچھ کام کر، جنت سستی نہیں دوں گا. رات کو بیٹھا پورا دن ضائع کیا ہے، تہجد کی بعد تلاوت کر کے سکون آ رہا ہے، اور صرف اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے. یہ آنٹی انکلوں نے ہمیں نیند کو سکون میں ٹرانسلیٹ کر کے کوئی اور کتاب کے ساتھ کری ہے کھلواڑ، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ. اللہ تعالیٰ جگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، اور ہم سو رہے ہیں، اور اسی کتاب پہ نام لگا رہے ہیں. جو مشکل کتاب آپ کو دوں گا، آپ کو پڑھ کے نیند آئے گی. یہ سائیکالوجی ہے ہماری کیمسٹری ہے. یہ زیادہ تر پروفیسر ثبوت ہے اس کا. یہ نشانیاں تو وہ تو پوری وہاں پہ کیوں نہیں پوری ہوتی؟ وہاں پہ میڈم اٹھا کے رکھتی ہے، کس نے بلایا تھے؟ خیانت کر اپنے باپ کے پیسے کے ساتھ، اپنے وقت کا ضیاع کر رہا ہے تو، اپنی پوٹینشیل ضائع کر رہا ہے تو، نااہل تو نتھو ہے. جس بندے نے آپ کو یہ کہانی سنائی نا، اور اس کے بعد وہ آیتیں سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کا سکون قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، وہ اس جری آدمی کا سکون ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں. یہ مطلب اس آیت کہ آج میں مر جاؤں گا تو منکر نکیر عرض کریں گے، ارشاد نہیں کریں گے میرے آگے. اس کو یہ سکون ہے.